10 ذی الحج یوم النحر. 10 ذی الحج قربانی کے دن کے مسائل. یوم النحر قربانی کے دن منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ جو مکہ کی طرف ہے، عقبہ کہتے ہیں نا پیچھے کو، مطلب یہ کہ منا میں سب سے پچھلا ہے جو مکہ سے قریب والا ہے. عقبہ کا لفظ اگر آپ کو یاد رہے کہ عقبہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے، انشاءاللہ پھر خود ہی پہچان لیں گے. تو یوم النحر منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی چاہیے، پھر قربانی کرنی چاہیے، پھر حجامت بنوانی چاہیے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا چاہیے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمى جمرة العقبہ ثم انصرف الى البدن فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. رواه مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے منا آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری ذبح کیا. پاس ہی حجام بیٹھا تھا، آپ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سر موڑنے کا حکم دیا. اس نے سر کا دایاں حصہ موڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو سر کا بایاں حصہ موڑنے کا حکم دیا. پھر پوچھا ابو طلحہ کہاں ہیں؟ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے وہ بال ان کو عنایت فرما دیے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی چیز کے پیچھے دوڑتے تھے، تو ان کے شوق کا خیال کرتے ہوئے آپ نے ایسا کیا. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر ثم رجع فصلى الظہر بمنى. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہی طواف افاضہ کیا، پھر مکہ سے منا واپس جا کر نماز ظہر ادا فرمائی. حالانکہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ واپس جا کر منا میں نماز پڑھی. ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ یہاں مکہ میں ادا کر لیتے نا تو سارے حاجی منا چھوڑ کے مکہ آ پہنچتے. کہ آپ نے یہاں پڑھی تھی لہٰذا ہم بھی وہیں جا کے پڑھیں گے، کتنی مشکل ہو جاتی. قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی، کنکریاں مارنا، قربانی، حجامت اور طواف زیارت بالترتیب کرنے افضل ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جانے بوجھے یا بے جانے بوجھے یا بھول کر آگے پیچھے کر دے تو کوئی حرج نہیں. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال یا رسول اللہ لم اشعر فحلقت قبل ان انحر قال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال یا رسول اللہ لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی فقال ارم ولا حرج. قال فما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ سے مسائل دریافت کر سکیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے پاس علم ہو اسے ایسے مواقع پر جب لوگ اس کے ضرورت مند ہوں ان کے لیے اویلیبل بھی ہونا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے کھڑے ہوئے کہ لوگ آ کر بات پوچھیں. ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے حجامت کروا لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں. دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے قبل لا علمی میں قربانی کر لی. آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج کی بات نہیں. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم اور تاخیر کے معاملے میں جو بھی سوال کیا گیا، یعنی جو بھی آیا اور اس نے کہا میں نے پہلے یہ کر لیا، کسی نے کہا میں نے پہلے یہ کر لیا، آپ نے اس کے جواب میں یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں. اصل چیز تو کرنا ہے، ابھی وقت گزرا نہیں، اب کر لو. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی ترتیب سے کرنا افضل ہے کیونکہ آپ نے خود جیسا کیا ہمیں بھی وہی فالو کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیے کہ بسا اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات اب قربانی لوگ خود نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، وہاں ایک شرکت الراجحی ہے، اس میں پیسے جمع کرا دیتے.
وہ آپ کی قربانیاں کرتے ہیں. آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں پہلے دن کریں دوسرے تیسرے، لیکن اس کے باوجود اب اگر ان کے پاس 1,00,000 لوگوں نے پیسے جمع کرا رکھے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کا نام وہ صبح سویرے آ جائے اور آپ انتظار کریں کہ جب تک قربانی نہ ہو میں بال نہیں کاٹتا. اب اگر آپ بال نہیں کاٹتے، کنکریاں نہیں مارتے، تو آپ دوپہر تک بیٹھے رہیں گے. پھر بھی آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ معلوم ہو جائے آپ کو کسی بھی ٹیلی فون کے ذریعے کہ جی آپ کی قربانی ہوگی، اب آپ جائیں رمی کریں، کنکریاں ماریں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اگر آپ قربانی کسی کے سپرد کر چکے ہیں تو وہ کرتا رہے گا. جب کرتا رہے گا آپ کیا کریں؟ رمی کریں، بال کٹوائیں اور حلال ہو جائیں. یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا. حج کو حج اکبر اور قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو یوم حج اکبر کہا جاتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف یوم النحر بین الجمرات فی الحجۃ التي حج فقال ای یوم ھذا قالوا یوم النحر قال ھذا یوم الحج الاکبر. رواہ ابو داؤد. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے روز بنا میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے. اس حج میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، ارشاد فرمایا لوگو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قربانی کا دن. آپ نے فرمایا یہ یوم حج اکبر ہے. اور آپ کو قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ اہل عرب کے ہاں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے جمعے کے دن حج آ گیا تو حج اکبری ہو گیا، اکبر سے بھی اکبری بن گیا. تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. 10 ذی الحج کو منا میں نماز عید ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. آپ دیکھیے ہر چیز الٹ جاتی وہاں جاتی.